أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. محترم سامعین کرام و حاضرین مجلس، ہر قسم کی تعریف اور توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. بعد درود و سلام کے فل نازل ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیا. جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کس موضوع پر آج بات ہونی ہے. آج کا جو درس ہے وہ ہے جوانی کی اہمیت اور اس میں کیے جانے والے اعمال. انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 7 مرحلے سے گزرتا ہے. کتنے؟ 7 مرحلے سے گزرتا ہے. اور 7 نہ کہہ کے 6 اگر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ 6 مرحلے سے گزرنے کے بعد 7ویں مرحلے میں اسے اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے. ان میں سے جو پہلا مرحلہ ہے، وہ پہلا مرحلہ اس وقت وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی، استطاعت نہیں رہتی، وہ کچھ کر نہیں سکتا. پہلا مرحلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ اس وقت موت کے حالت میں ہوتا ہے. جی ہاں، پہلا جو مرحلہ ہے وہ موت کے حالت میں ہوتا ہے. اس وقت وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، اس کے اندر وہ استطاعت نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی کہ وہ کچھ کر سکے. اور وہ کون سا مرحلہ ہے؟ وہ ماں کے پیٹ کے اندر کا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر کا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے تو اس وقت وہ کچھ کر نہیں سکتا، چاہے کتنا بھی کوشش کر کچھ نہیں کر سکتا، بے بس رہتا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ پہلے موت کو میں نے پیدا کیا. جی ہاں. اچھا، میں اگر آپ لوگوں سے یہ سوال کروں کہ پہلے انسان جیتا ہے یا پہلے مرتا ہے، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ پہلے انسان جیتا ہے یا پہلے مرتا ہے، تو آپ کی طرف سے جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ پہلے انسان جیتا ہے نا. پہلے انسان جیے گا تبھی تو مرے گا. یہی سوال کا جواب ہوتا ہے. پہلے انسان جیتا ہے پھر مرتا ہے. لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا. دلیل دیکھیے، سورہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 2 میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت کو پیدا کیا پھر زندگی کو پیدا کیا. ترجمہ پر غور کریں. الذی خلق الموت، کہ میں نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور پھر زندگی کو پیدا کیا. مطلب کیا ہے؟
انسان حالانکہ دنیا کا کیا رول ہے، پہلے جیتا ہے پھر مرتا ہے، یہی ہے نا، لیکن اللہ رب العالمین یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے میں نے موت کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر زندگی کو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ وہ موت کے حالت میں ہوتا ہے، وہ موت کے حالت میں۔ موت کے حالت میں کیسا ہوتا ہے؟ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب ان کی سانس نکل جاتی ہے تو وہ پھر کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ان کے اندر کچھ بھی استطاعت نہیں ہوتی۔ یہی تو بچے کا بھی ہوتا ہے، جب وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے وہ کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے حالت کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے پہلے موت کو پیدا کیا، مطلب کہ وہ موت کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ ماں کے پیٹ کا، اس وقت بچہ کچھ کر نہیں سکتا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ 6 مرحلے سے گزرتے ہیں انسان۔ پہلا مرحلہ ماں کے پیٹ کے اندر، دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ دوسرا مرحلہ بچپن، کیا ہے؟ بچپن۔ تیسرا مرحلہ جوانی، چوتھا مرحلہ بڑھاپا، پانچواں قبر، ہے نا؟ تو پہلا مرحلہ ماں کے پیٹ میں، اس میں وہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن 3 مرحلے ملتے ہیں جس میں وہ کچھ کر سکتا ہے۔ کتنے مرحلے؟ 3 مرحلے ملتے ہیں، ایک بچپن، دوسرا جوانی، تیسرا بڑھاپا۔ یہ 3 مرحلہ ہے جس میں وہ کچھ کر سکتا ہے۔ 7ویں مرحلے میں تو اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ 3 مرحلہ ہے، ماں کے پیٹ میں وہ کچھ نہیں کر سکتا، دوسرے نمبر پہ بچپن میں وہ کچھ کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے اندر تھوڑی بہت استطاعت ہوتی ہے۔ جوانی میں تو اس کے اندر پوری جوش بھرا رہتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی کر سکتا ہے، لیکن جو چھٹا مرحلہ ہے وہاں پہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا کر سکتا ہے؟ صرف پچھتاوا، صرف پچھتا سکتا ہے۔ کیوں پچھتا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا کے اندر جو کیا کر کے جاتا ہے وہ اسے وہاں پر ہر چیز کا یقین ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اچھا اعمال کر کے جائے تو اسے یقین ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے، اور وہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان برا اعمال کر کے جائے، کوئی اچھا اعمال کر کے نہ جائے، نماز روزے کی اسے کوئی فکر نہ رہے، اور وہ ایسی حالت میں موت ان کا آ جائے، تو پھر کیا ہے؟ وہ چھٹے مرحلے میں یعنی قبر میں وہ کیا کرتا ہے؟ پچھتاتا ہے۔ اور 7ویں مرحلے میں کیا ہے؟ ان کو بدلہ دے دیا جاتا ہے، یا تو جنت یا تو جہنم، 2 چیز میں سے ایک بدلہ ان کو دے دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 7 مرحلے میں سے سب سے بہترین مرحلہ کون سا ہے؟ سب سے افضل مرحلہ کون سا ہے؟ 7واں مرحلہ کو آپ ہٹا دیجیے، کیونکہ 7 مرحلے جو 7واں مرحلہ ہے اس میں تو اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ بچا 6 مرحلہ، ایک ماں کے پیٹ میں، 2 بچپنا، تیسرا جوانی، چوتھے بڑھاپا، اور چھٹا قبر کے اندر۔ تو ان مرحلوں میں سب سے بہتر مرحلہ ان کے لیے کون سا ہے؟ جوانی۔ جوانی سب سے بہترین مرحلہ جوانی ہے، اور سب سے افضل مرحلہ جوانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جوان آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر ہر وہ چیز، ہر وہ استطاعت ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، سب اس کے اندر ہر طاقت، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جوانی کا یہ پاور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جوانی کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جوانی کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ قرآن مجید کی دلیل دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 68۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 13، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 60، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 62، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 62، سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 13۔ یہ جو دلائل آپ کے سامنے رکھے گئے نا، اس میں اللہ رب العالمین نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، نوجوانوں کے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 13، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہاں پہ نوجوانوں کے بارے میں ذکر کیا، نوجوانوں کے بارے میں، کہ کچھ چند نوجوان ہی تھے جو اللہ پر ایمان لایا، جو اللہ پر ایمان لایا، چند نوجوان ہی تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے جوانی۔ اللہ رب العالمین نے جوانوں کو قرآن مجید کے اندر ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو اس سے ایک پتہ چلتا ہے کہ جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید میں جوانوں کو ہائی لائٹ کیا ہے یہاں پہ، نحن نقص علیک نبأہم، کہ نوجوان، چند نوجوان تھے جو ایمان لائے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پہ نوجوانوں کی
کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں. اور آگے کیا کریں کہ چند نوجوان ہی تھے جو ایمان لائے اور میں نے ان کے ایمان پہ اور اضافہ کر دیا. اللہ اکبر. اگر کوئی نوجوان ہدایت کے طلبگار ہیں، ہدایت کے متلاشی ہیں، وہ تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ ہدایت دے دیتا ہے. اور ہدایت ہی نہیں بلکہ اس کی ہدایت میں اور اضافہ بھی کر دیتا ہے، ترقی عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ رب العالمین کا وعدہ. اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے کہ چند نوجوان ہی تھے جو ایمان لائے اور میں نے اس کے ایمان میں اور کیا؟ اضافہ کر دیا. تو نوجوانی کی یہ اہمیت ہے اسلام کے اندر. جوانی کی یہی اہمیت ہے. اور اسلام میں نہیں بلکہ دنیاوی معمول بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی جوانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کیسے؟ ایک مثال رکھتا ہوں. مثال کے طور پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. وہاں پر 10 بوڑھے ہیں، 10 بوڑھے حضرات ہیں. ان کو اگر کام دیا جائے کہ بھائی ایک بلڈنگ 1 مہینے میں آپ کو کیا کرنا، تیار کرنا ہے، تو کیا وہ بوڑھے کر سکتے ہیں؟ کیا وہ بوڑھے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور چلو 1 مہینے میں نہیں بلکہ 2 مہینے میں بوڑھے پھر اتنا کر سکتے کہ 2 مہینے میں تھوڑا 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 کرتے کرتے کر لیں گے. لیکن اگر وہیں کچھ نوجوان رہے اور ان کو یہ کام دیا جائے کہ 1 مہینے میں بلڈنگ تیار ہونی چاہیے تو ان کے اندر جوش اتنا ہوتا ہے کہ 1 مہینہ کیا 15 دن میں اس کو کلیئر کر دیتے. یہ ہے جوانی. یہ ہے جوانی کی جوش، ولولہ. یہ ہے جوانی. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے جوانوں کو ہائلائٹ کیا ہے قرآن مجید میں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جوانی کو ہائلائٹ کیا ہے قرآن مجید میں. اور جوانی کو ہائلائٹ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ جو جوانی ہے اس کو غنیمت جانو. جی ہاں، یہ جو جوانی ہے اس کو غنیمت جانو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے. وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم 5 قبل 5. راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 before 5. 5 چیزیں ہیں نا، یہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اچھا، غنیمت کا مطلب کیا ہے؟ پچھلے جمعہ کے اندر میں بتایا تھا غنیمت کسے کہتے ہیں. غنیمت یعنی کسی چیز کو جلدی لوٹ ماٹ کر لینا. غنیمت مطلب اس دور میں جو جنگ ہوا کرتی تھی اور اس جنگ میں ایک ٹیم جب ہار جاتے اور چلے جاتے تو اس کے سامان جو پڑے ہوئے رہتے تھے میدان میں وہ کیا کرتے؟ جلدی جلدی اس کو لوٹ لیتے تھے. تو وہی اسی مال کو مال غنیمت کہا گیا ہے. اور وہی غنیمت کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر استعمال فرمایا. یغتنم، غنیمت جانو مطلب جلدی جلدی لوٹ لو. کیوں؟ کیونکہ پھر یہ اگر ہاتھ سے نکل جائے پھر دوبارہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے. یغتنم، غنیمت جانو. غنیمت جانو کتنے چیزوں کو؟ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے. اور اس میں پہلا چیز کیا ہے معلوم؟ اس میں پہلا چیز کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی اہمیت اس حدیث میں اور واضح کر دیا. کیسے واضح ہوا؟ کہ جو چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے اس چیز کو پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اور پہلی چیز ہے شبابک قبل حرمک، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اللہ اکبر. یہ ہے جوانی کی اہمیت. یہ ہے جوانی کی اہمیت. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. پہلا چیز ہے شبابک قبل حرمک، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. کیوں؟ کیونکہ ایک بار یہ جوانی ہاتھ سے نکل جائے گی پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ غنیمت ہے نا، یہ آپ کے پاس. جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو وقت ملا ہے یہ آپ کے لیے غنیمت ہے، کیونکہ کسی کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا. مثال کے طور پر اس طرح بولتے نا، بات چیتوں میں بولتے ہیں یہ جو وقت آپ کو دیا گیا یہ غنیمت ہے آپ کے لیے، کسی کو اتنا بھی نہیں ملتا. مطلب یہ جو جوانی ملی ہے یہ تمہارے لیے غنیمت ہے، اس کو یوں ہی برباد نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ جب یہ ایک بار جوانی چلی جائے گی، جب غنیمت ہاتھ سے نکل جائے پھر دوبارہ ہاتھ میں لگنے والا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غنیمت ہے، یہ جو جوانی ہے اس کو یوں ہی ضائع نہ کرو، یوں ہی برباد نہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دو. آئیے اور ایک حدیث رکھتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. ایک چیز اور میں واضح کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی فیلنگز کو سمجھتے تھے. ہر انسان کی فیلنگز کو.
بڑھاپے اگر کوئی بوڑھا انسان ہے تو اس کے بھی فیلنگس کو سمجھتے تھے، اگر کوئی جوان انسان ہے تو اس کے بھی فیلنگس کو سمجھتے تھے، اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے بھی فیلنگس کو سمجھتے تھے، ہر انسان کے فیلنگس کو سمجھتے تھے، اور سمجھنے کے بعد ان کے ساتھ ویسے ہی پیش آتے جو ان کو پسند ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 111666۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے نا بازار گئے، اور بازار میں ایک صحابی ہے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام ہے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ غلام تھے، کیا تھے؟ وہ غلام تھے، اور کالے کلوٹے تھے، حبشی تھے۔ کیسے تھے؟ حبشی، کالی کلوٹے، غلام تھے۔ بازار گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے جا کر پکڑ لیتے ہیں، نوجوان صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے جا کر پکڑ لیتے ہیں، دبا کے پیچھے سے۔ صحابی سوچتے ہیں کہ کس نے مجھے پکڑ لیا ہے، کس نے مجھے پکڑ لیا؟ کیا کرتے؟ چھڑانے کی کوشش کرے۔ کون ہے؟ یہ نوجوانوں کی عادت ہے نا، کوئی بھی آ کے پیچھے سے پکڑ لیتے اسے، یا پھر کوئی کندھے پہ زور سے ہاتھ مار دیتے ہیں، یا پھر کوئی سلام بھی کرتے تو ہاتھ کو دبا دیتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کی عادت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ نوجوانوں کی عادت کیا ہے، ان کو کیا پسند ہے، اسی حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیش آئے، پیچھے سے آ کر پکڑ لیے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے، کون ہے؟ چھوڑو۔ لیکن جب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر کیا کرنے لگے؟ چھوڑ دیے، یعنی جو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے نا اس کو چھوڑ دیا اور چپکانے لگے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ کر، کیوں بھائی کیسا چل رہا ہے؟ کیوں بھائی کیسا چل رہا ہے؟ کیسا آپ کا دن کیسا جا رہا ہے؟ کیا صحیح چل رہا ہے نا؟ یہی تو نوجوانوں کی بھی یہی عادت ہے نا، پکڑ کے بولتے ہیں اور بھائی کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا چل رہا ہے، کہاں ہیں، اس طرح کے سوال کرتے ہیں نا، کیسا چل رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلیبیب کہتے ہیں کہ الحمدللہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے۔ پھر انٹرسٹ والی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دیتے ہیں کہ کیوں بھائی شادی ہوئی؟ شادی ہوئی؟ یہ سوال جو ہے جلیبیب کہتے ہیں نہیں، شادی تو نہیں ہوئی۔ شادی ہوئی؟ شادی نہیں ہوئی۔ اچھا شادی ہوئی، یہ جو شادی والا جو لفظ ہے یا سوال ہے یہ نوجوانوں کو بہت زیادہ بھاتا ہے۔ اگر نوجوانوں سے پوچھا جائے کیوں بھائی شادی ہوئی، بہت خوش ہو جاتے ہیں، نوجوانوں کی فطرت میں یہ، اور نوجوانوں کا اکثر یہ سوال ہوا کرتا ہے، اور بھائی کب شادی کر رہے ہو، شادی ہوئی، یہ نوجوانوں کا سوال ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی طریقہ اپنایا کہ کیوں بھائی شادی ہوئی، کب تک کر رہے شادی؟ جلیبیب کہتے ہیں کہ شادی تو نہیں ہوئی، کون مجھے بیٹی دے گا، کون مجھے بیٹی دے گا؟ کیوں؟ کیونکہ ایک تو میں غلام ہوں، پلس میں کالا ہوں، کون مجھے بیٹی دے گا؟ اور ویسے بھی سماج میں کیا ہے، اونچ نیچ چل رہا ہے، کوئی غلاموں کو تو بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کون مجھے بیٹی دے گا؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو لفظ ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک انصاری صحابی کے پاس گئے اور فرمایا کہ تمہاری بیٹی جو ہے نا وہ مجھے چاہیے، مجھے نکاح میں دے دو۔ وہ انصاری خوش ہو گئے، ارے اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ نبی میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، بیٹی کی رشتہ لے کر آیا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تیار ہو جاتا ہے، ہاں ہاں بالکل، یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ صحابی خوش ہو جاتے ہیں انصاری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے رکو، پوری بات تو سنو، مکمل پوری بات تو سن لو، یہ بیٹی اپنے لیے نہیں لے رہا ہوں میں، بلکہ میں جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لے رہا ہوں۔ پھر وہ آدمی پیچھے ہٹ گئے، وہ جو انصاری تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، ڈگمگانے لگے، سوچنے پر مجبور ہو گئے، ارے مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، جلیبیب وہ تو غلام ہے پلس کالا ہے، نہیں دے سکتا، لیکن منع بھی نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو انہوں کہنے لگا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی کی ماں سے ایک بار مشورہ کر لیتا ہوں، میں اپنی بیوی اہلیہ سے بھی مشورہ کر لیتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ لائے میری بیٹی کے لیے۔ ماں بھی خوش ہو جاتی ہے، ارے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی ہمارے گھر میں رشتہ لائے ہوں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ بھی سوال کرتے ہیں پہلے پوری بات تو سنو، خوش پہلے مت ہو جاؤ، پہلے پوری بات سنو، یہ جو رشتہ ہے نبی کے لیے نہیں ہے بلکہ جلیبیب کے لیے ہے۔ ماں کہتی ہے یار پھر نہیں، کیوں بھائی؟ وہ کالا ہے، کالا انسان ہے، پلس غلام ہے،
انسان کے اندر یہ فطرت ہوتی ہے کہ جب شادی کا وقت ہوتا ہے نا، اور بچوں کے لیے جب رشتہ ڈھونڈتے ہیں نا، تو اس وقت یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہے. اچھا بیٹا ہونا، اچھی بیٹی ہونی ہے نا، یہ مطلب دیکھا جاتا ہے. خوبصورت بھی، خوبصیرت بھی، اور پلس مال و دولت بھی، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کیا ہے کہ انسان شادی کے وقت کتنے چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ چار چیزوں کو دیکھتے ہیں. پہلی چیز ولی مالہا، مال و دولت کو دیکھتے ہیں. پہلی چیز مال و دولت کو. اگر انسان کے پاس مال و دولت ہے تو پھر کالی ہے، کچھ بھی ہے، چل جائے. یہ ابھی کے دور کی بات کر رہا ہوں، چل جائے گا. اگر مال و دولت ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے. اور پلس MLA کا بیٹا ہو پھر تو کیا ہے، سونے پہ سہاگا، پھر آنکھ بند کر کے دے دیتے. تو پہلی چیز ولی مالہا، کیا دیکھتے ہیں؟ مال و دولت. اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ ولی جمالہا، خوبصورتی کو بھی دیکھتے ہیں. دوسری چیز خوبصورتی کو بھی دیکھتے ہیں. تیسری چیز ولی حسبہا، اس کے حسب نسب کو بھی دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد چوتھی چیز ولی دینہا، دین کو بھی دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی دینہا، دین کو لازم پکڑو. یہ جو تین چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دو، لیکن دین کو لازم پکڑو. لیکن ہمارے جو سماج میں جو چل رہا ہے کیا ہے، وہ سب سے پہلا نمبر ولی مالہا، اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. مال ہے، دولت ہے، پھر کیسا بھی ہو چل جاتا. اور یہی وجہ ہے کہ کتنے غریب لڑکیاں ہیں، خوبصورت ہیں، خوبصیرت ہیں، لیکن شادی نہیں ہو رہی. کتنے ایسے غریب لڑکیاں ہیں، کتنے ایسے ہماری بہنیں ہیں جو شادی کے لیے ترس رہے لیکن شادی نہیں ہو رہی. جو مال و دولت والے ہیں وہ اپنے مال و دولت کی بنیاد پر بیٹی کو بیچ دیتے ہیں. لیکن جو غریب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ بیچارے گھر میں انتظار میں بیٹھے ہوئے. میرے بھائیو، ایک اور واقعہ بیان کر دیتا ہوں میں مال و دولت کے اوپر. جو مال و دولت کے پجاری ہے نا، ان کے لیے خاص طور پر یہ ایک واقعہ ہے. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا بھی وہ بھی واقعہ مکمل کروں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. یہ واقعہ یوں ہے کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیٹی کا رشتہ اس دور کے بادشاہ عبد الملک بن مروان کے گھر سے آتا ہے. کس کے گھر سے؟ عبد الملک بن مروان کے گھر سے آتا ہے. کن کے ہاں؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے محدث، بہت بڑے عالم، ان کے گھر رشتہ آتا ہے. اس دور کے بادشاہ، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ بادشاہ رشتہ بھیجے کسی کے گھر میں. اگر ابھی کے دور میں آئے نا تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا، آنکھ بند کر کے دے دیں گے. ارے بادشاہ ہے، بادشاہ تو چھوڑو، ابھی کے دور کا MLA چل رہا ہے نا، MLA کا بیٹا ہے، پراپرٹی کا مالک ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، آنکھ بند کر کے دے دیا جاتا ہے. چاہے وہ لڑکا کیا ہو، جواری ہو، نسڑی ہو، بے نمازی ہو، قبر پجاری ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا کرتے؟ آنکھ بند کر کے دے دیتے. کیوں؟ کیونکہ پراپرٹی کے مالک ہے نا. کیوں؟ MLA کا بیٹا ہے، دنیا کے اندر اسے شہرت ملتی ہے، شہرت ہے. یہ ابھی کے دور کی بات کر رہا ہوں. مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی بیٹی کی نکاح، ان کی بیٹی کا رشتہ کن کے پاس سے آتا ہے؟ عبد الملک بن مروان، اس وقت کے بادشاہ، وہ بھیجتے ہیں. اور آفر میں کیا دیتا ہے معلوم؟ آفر میں کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور ایک پلڑے میں سونے چاندی ہیرے پورے بھر کے لے جاؤ، برابر کر کے. اللہ اکبر! یہ آفر ہے، یہ آفر ہے. ایک پلڑے میں اپنی بیٹی کو رکھو اور ایک پلڑے میں جو لینا ہے سونے چاندی ہیرے جو لینا ہے لے جاؤ. یہ ہے آفر. ابھی کے دور میں ہوتے شاید کہ کوئی ٹھکراتا اس کو، نہیں ٹھکراتا، کوئی بھی نہیں ٹھکراتا، چاہے کتنے بڑے بھی عالم ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، کوئی نہیں ٹھکراتا. لیکن سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایمان دیکھیے، نہیں مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے. لوگوں نے سوال کیا کہ شیخ اتنا بڑا رشتہ آیا تھا بادشاہ کے گھر سے، آپ نے ٹھکرا دیا، آخر کیوں؟ لوگوں نے سوال کیا کہ اتنا اچھا رشتہ آیا تھا بادشاہ کے گھر سے، آپ نے ٹھکرا دیا، کیوں ایسا؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، میں نے اس لیے ٹھکرایا کیونکہ میں اپنی بیٹی کو علم سکھایا ہے. میری بیٹی علم والی ہے، دیندار ہے، میری بیٹی علم والی ہے، دیندار ہے. میں نے دین اسلام سکھایا ان کو،
اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی امیر گھر میں جائے اور دولت دیکھ کر دولت کی لالچ میری بیٹی کے دل میں بیٹھ جائے اور وہ اس سے وہ اپنا ایمان کو بیچ ڈالے. اللہ اکبر. میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ان کے گھر جائے اور اشارے پر کام کرنے والے نوکران یا ان کو دیکھ کر عیش و عشرت دیکھ کر جنت کے عشرت کو بھول جائے. میں یہ نہیں چاہتا, اسی لیے میں اس رشتے کو ٹھکرا دیا. اللہ اکبر. یہ ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان. یہ ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان. یہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے؟ نہیں ہے. یہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کیا کیا دیکھنا ہے؟ ولی دینہا, سب سے پہلا چیز دین کو ترجیح دے رہا ہے. ولی مالہا, ولی نسبہا, ولی جمالہا, یہ سب چیزیں بعد میں. سب سے پہلے ولی دینہا, دینداری دیکھنا ہے. تو بات چل رہی تھی جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کی ماں کہتی ہے کہ نہیں, مجھے تو یہ رشتہ منظور نہیں ہے. ان کے شوہر پھر چلے جاتے ہیں, جانے لگتے ہیں کہ جب ان کو بھی منظور نہیں ہے مجھے بھی منظور نہیں ہے, اب کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سنا دیتا ہوں. چلنے لگے. بیٹی آواز دیتی ہے, رکو ابا جان. بیٹی آواز دے رہی ہے پیچھے, رکو ابا جان. کیوں, کیا ہوا؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جائیں گے؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں, کیا آپ اس سے انکار کر دیں گے؟ اللہ اکبر. بیٹی کا ایمان دیکھیں, محبت ہے نبی سے محبت, اور محبت نبی سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے. ایک بات یاد رکھیے, ایمان کا ایک حصہ ہے. اس ٹاپک پر اگر بات کری جائے تو گھنٹوں اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. ایمان کا محبت کا ہونا ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی شخص نبی سے محبت نہ کرے تو مومن نہیں ہو سکتا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. بیٹی کہتی ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مانگنے کے لیے آئے, اس کا انکار کر دیں گے آپ؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رشتہ لائے ہیں, اگر مجھے اپنی ذمہ داری میں لے رہے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ میرے نبی مجھے یوں ہی نہیں چھوڑے گا, برباد نہیں کرے گا. اللہ اکبر. کیا کرتے ہیں؟ شادی ہو جاتی ہے, شادی ہو جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی شادی میں, ان کی نکاح میں برکت عطا فرمائے. اور بدلے میں کیا ملتا ہے معلوم؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلے میں شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے. اس کے اوپر یہ لمبا واقعہ ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے, لیکن ان کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے. اللہ اکبر. اتنا خوش نصیب. تو میرے بھائیوں, کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں؟ ولی مالہا, ولی دینہا, ولی حسبہا. تو ان میں سے پہلے ولی دینہا کو ترجیح دینا ہے. تو یہ نوجوان تھے, یہ صحابی کون تھے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نوجوان تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیسے پیش آئے؟ ان کے طریقے کے مطابق, انہی کے طریقے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش آئے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کو بہت زیادہ یاد کیا ہے, اور کتنا ہائی لائٹ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو, کہ بار بار ان کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی حکم دیا ہے کہ نوجوانوں کو یاد کرو. کیسے یاد کرنے کا حکم دیا؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر جمعہ سورۃ الکہف پڑھنے کے بارے میں حکم ہے, معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ہر جمعہ سورۃ الکہف ہم پڑھتے ہیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہر جمعہ سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرو. اس کے بہت سارے فوائد ہیں. ہر جمعے سورہ کہف کی تلاوت کرو. سورہ کہف کی ابتدا نوجوانوں سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. سورہ کہف کی ابتدا نوجوانوں سے ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جوانی کی کتنی اہمیت ہے کہ سورہ کہف کی ابتدا نوجوانوں سے ہوتی ہے, اور یہ سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھا جاتا ہے. مطلب یہ کہ ہر جمعہ کو نوجوانوں کو یاد کیا جاتا ہے. یہ ہے نوجوانی کی اہمیت. اللہ اکبر. نوجوانوں, یہ ہے نوجوانی کی اہمیت. ہر جمعہ جوانوں کو یاد کیا جاتا ہے. سورہ کہف کی آیت ہے, کچھ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ کچھ نوجوان ہی اللہ کے اوپر ایمان لائے تھے, اور اللہ نے ان کی ایمان پر اضافہ کر دیا. مطلب اس دور میں جو بادشاہ تھا, اس دور کا جو بادشاہ فرعون اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا, اس وقت یہ چند نوجوان ایمان لائے تھے. تو وہ بادشاہ گھبرا گیا تھا وہ, ارے نوجوان ایمان لائے, مطلب میرا کایا پلٹنے والا ہے. کیونکہ نوجوانوں کے اندر جوش ہوتا ہے نا, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر معاشرے میں پانچ نوجوان کھڑے ہو جائے کسی کے مخالف میں,
پورے معاشرے ایک طرف، نوجوان ایک طرف، معاشرے کو پلٹ دے گا۔ یہ ہے نوجوانوں کی طاقت، یہ ہے ان کا جوش ولولہ۔ بادشاہ ڈر گیا، ارے یہ نوجوان ایمان لے آئے، اب تو میرا کایا پلٹنے والا ہے، میری حکومت جانے والی ہے۔ ڈر گیا وہ، اللہ اکبر، ڈر گیا۔ تو نوجوان کیا کرے، یہ بھی لمبا واقعہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نوجوانوں کو ایک گوفے میں کیا کر دیا، رکھ دیا، علامت بنا کر، نشانی بنا کر۔ اس کے بعد کئی برسوں کے بعد اس کو پھر نکالا۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس پر گفتگو نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے۔ تو یہ ہے نوجوانوں کی اہمیت۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور نوجوانوں کی جوانی کی اہمیت کو بہت زیادہ واضح کیا ہے۔ جیسے کہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث جلد نمبر 4 حدیث نمبر 151 کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو زیادہ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نوجوان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے کم عمری میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو کم عمری میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہو، کم عمری میں ہی نادانی نہ کی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نوجوان جو کم عمری میں ہی اچھے کام کیا ہو، حکمت والے کام کیا ہو، حکمت والی سینسیبل کام کیا ہو، کچھ غلط نہ کیا ہو، ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ جو جوانی ملی ہے اس کو یوں ہی ضائع نہ کرو، اس کو غنیمت جانو، اور اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دو اور فواحشات سے بچو۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن، بہت مشہور حدیث ہے، اس سے پہلے بھی شاید آپ لوگوں نے سنا ہوں گے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جو سایہ ہوگا، اس سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر بھی بات کی جائے تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی، اور اتنا خطرناک شدید گرمی ہوگی کہ لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ سورج کتنے میل کے دور پر ہوں گے؟ اتنے میل کے دور پر ہوں گے۔ ابھی کتنے میل کے دور میں ہے سورج؟ ابھی کی گرمی ہم لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، کیا کر رہے ہیں، گھر میں اے سی لگا رہے، کولر لگا رہے، پنکھے لگا رہے، کیا کیا لگا رہے۔ اس وقت سورج اتنے نیچے ہو جائیں گے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اتنے پریشان ہوں گے، ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اس وقت اگر کوئی سایہ ہوگا تو صرف اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سایہ ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی سایہ ہوگا تو اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سایہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے ان لوگوں کو رکھا جائے گا، ان میں سے ایک نوجوان ہے، ان میں سے ایک نوجوان ہے۔ 7 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے سایہ دیں گے، ان میں سے ایک نوجوان ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی اہمیت ہے نوجوانوں کی، اتنی بڑی اہمیت ہے نوجوانوں کی۔ تو اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کو یوں ہی ضائع نہ کرو۔ کیونکہ جب جوانی چلی جائے گی پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ اور نہیں ملے گا۔ یہ ہے نوجوانوں کی اہمیت۔ اور اسی طرح نوجوانی جو ہے نا ایک نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت اسپیشل نعمت ہے۔ جی ہاں، اسپیشل نعمت۔ اچھا، اسپیشل نعمت جو ہے نا، یا اسپیشل کوئی بھی چیز ہے، اسپیشل کوئی خاص چیز جو ہوتے ہیں نا، تو اس کو کیا کرتے، پورا پیک کر کے دیتے۔ گفٹ دینا ہو، جیسے اسپیشل گفٹ ہے، اس کو پورا پیک کر کے ان کو دیتے ہیں۔ اور وہ گفٹ جو اسپیشل چیز ہے، کیا اسے ہر بار دیا جاتا ہے؟ جو اسپیشل چیز ہے اس کو ہر بار دیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک پروگرام ہوا ہے، اور اس میں جو لوگ سلیکٹ ہوئے ان کو اسپیشل چیز دیا گیا ہے، تو وہ پروگرام ہر بار رکھ کر اسی کو وہ اسپیشل چیز دی جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ الگ الگ لوگوں کو، تو وہ خوش نصیب ہوتے ہیں نا، جس کو ملتا ہے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں نا، اسپیشل چیز۔ تو یہ جو نعمت ہے اسپیشل ہے، اسپیشل کیسے؟ یہ جوانی جو اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کو دیا ہے، اسپیشل یہ نعمت ہے، کیونکہ یہ جو جوانی ایک ہی بار اللہ رب العالمین نے دیا، اس کے مطلب آپ کو دوبارہ نہیں ملنے والا۔ یہ جو اسپیشل چیز ہے اس کو پھر قیمت تو اچھی ہوں گی نا، اسپیشل چیز کی قیمت بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو اس قیمت، اس جوانی کو اگر اچھے چیزوں میں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی قیمت بھی آپ کو دے دے گا۔ یہ ہے جوانی کی اہمیت میرے بھائیوں، یہ ہے جوانی کی اہمیت۔ کل قیامت کے دن 5 سوال کیے جائیں گے۔
کتنے سوال؟ 5 سوال کیے جائیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2417، حدیث نمبر 2417۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سوال روز قیامت کے دن کیا جائے گا، 5 سوال، اور یہ 5 سوال دیے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ جی ہاں، مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، نوجوان کو بھی دینا ہے، بچوں کو بھی دینا ہے، بوڑھے کو بھی دینا، سب کو دینا ہے۔ 5 سوال کیے جائیں گے روز قیامت کے دن، اور یہ 5 سوال کا جواب جب تک نہیں دے گا تب تک وہ اپنے جگہ سے ہل نہیں سکتا، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ 5 سوال میں سے ایک سوال ہوگا، اپنی زندگی کو کہاں گوایا، اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیے، پہلا سوال ہوگا۔ یہ جو زندگی ملی تھی، اس زندگی کو کہاں بتائی، کس کی عبادت میں لگائی، کیا کام کرے؟ تو آپ لوگ وہاں پہ کیا جواب دیں گے؟ نوجوانوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ لوگ اس وقت کیا جواب دیں گے کہ میں اپنی زندگی کو موبائلوں میں گزارا، راتوں رات جاگ کر واٹس ایپ اور فیس بک میں گزارا، یہ جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سوال جب تک اس کا جواب نہیں دیں گے تب تک وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ میں بھی نہیں ہل سکتا، آپ بھی نہیں ہل سکتے، ہر کسی کو یہ جواب دینا ہے، ہر کسی کو یہ جواب دینا ہے۔ 5 سوال کا جواب۔ پہلا سوال، اپنی زندگی کو، جو زندگی میں نے دی تھی، اس زندگی کو کہاں خرچ کر کے آئے، پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال کیا معلوم؟ جو میں نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں خرچ کرے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک سوال کرتا ہوں، جو زندگی ہے، زندگی کے اندر ہی جوانی ہے نا، یہ الگ سے جوانی ملتی، زندگی ملے گی تبھی تو جوانی ملے گی، یعنی زندگی بھی ہے اور جوانی بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی کا سوال کر دیا، مطلب شروع سے آخر تک کی جتنی بھی زندگی ہے اسی میں پورا آ جاتا ہے، لیکن اسپیشل طور پر اللہ رب العالمین نے سوال کیا، اس کو ہائی لائٹ کیا۔ مثال کے طور پر ایگزام، کالج میں ایگزام چل رہا ہے نا، کالج میں ایگزام چل رہا ہے، اور اس ایگزام پیپر میں کچھ سوال کو کیا کرتے ہیں، ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ یہ سوال کا جواب دینا ضروری ہے، یہ سوال کا جواب دینا ضروری۔ ان میں سے اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس سوال میں نوجوان کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، کیونکہ زندگی میں پوری زندگی آ گئی، اس میں جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، بچپنا بھی ہے، اس کے علاوہ پھر اللہ رب العالمین الگ سے سوال کرتا ہے کہ اپنی جوانی کو کہاں گزارے۔ اللہ اکبر۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جوانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ جوانی جو ایسا وقت ہوتا ہے انسان کا کہ اس وقت وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ جو چاہتا ہے، وہ جو چاہے گا وہ کر سکتا ہے۔ یہ ہے جوانی کا فائدہ، یہ ہے جوانی کا فائدہ۔ تو میرے بھائیو، اپنی جوانی کو یوں ہی برباد نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو بہت زیادہ گائیڈ بھی کیا ہے، نوجوانوں کو بہت زیادہ گائیڈ بھی کیا ہے، ہر ایک ترتیب کے ساتھ ان کو سکھایا ہے، کب کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ہر ایک چیز اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا ہے۔ ان میں سے ایک جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو وقت میں شادی بھی کر لو۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جوانی کے وقت نوجوان کے جو پیر پھسلتے ہیں اسی میں پھسلتے ہیں، جوانی کے وقت نوجوانوں کے جو پیر پھسلتے ہیں اسی میں پھسلتے ہیں۔ اگر ان کو وقت میں شادی نہ کرائی جائے تو وہ پھر پھسل کے دوسرا غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی نوجوانوں کو گائیڈ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5066، کہ نوجوانوں اگر تمہارے اندر یہ استطاعت ہے کہ شادی کر سکتے ہو تو شادی کر لو، اور اگر شادی کی استطاعت نہ ہو تو کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ کیوں؟ اگر روزہ رکھیں گے تو یہی ڈھال بن جائے گا۔ جب روزہ رکھیں گے نا پھر آپ کچھ غلط نہیں کر سکتے، روزہ رکھیں گے تو پھر کچھ غلط نہیں کر سکتے، اسی لیے روزہ رکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ گائیڈ کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو جوانی ہے اس کو یوں ہی ضائع نہ کرو۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن کچھ چیزوں اور بیان کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ نوجوانوں کو اپنی زندگی کہاں گزارنی چاہیے اور کن چیزوں سے بچنی چاہیے اور کن چیزوں میں ابھی ہمارے نوجوان ملوث ہے، ان چیزوں پر روشنی ڈال کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔
نوجوانوں کو خاص طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت بہت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ جو جوانی کی عبادت ہوتی ہے نا، یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ جو جوانی کی عبادت ہے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قوی انسان بہت زیادہ پسند ہے۔ قوی مطلب طاقتور انسان پسند ہے کمزوری کے مقابلے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ کمزور انسان اللہ کو پسند نہیں ہے، دونوں میں خیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے طاقتور انسان مجھے پسند ہے، قوی انسان پسند ہے، جو کمزور انسان سے مقابلے میں دونوں پسند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کمزور وہ پسند نہیں ہے، دونوں پسند ہے، لیکن مجھے طاقتور زیادہ پسند ہے۔ اچھا، زیادہ پسند ہے مطلب کہ نوجوانی، یہ جو جوانی ہے اس وقت کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو جوانی کا وقت، یہ جو وقت ملا ہے، یہ جو وقت جو اگر اس وقت اگر کوئی عبادت کرتا ہے، یہ عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگا دو، اپنے وقت کو یوں ہی ضائع نہ کرو۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے نوجوان جن چیزوں میں ملوث ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو خاص کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہے جو خاص طور پر نوجوان ان چیزوں میں ملوث ہے۔ پہلا چیز فیس بک، پہلا نمبر فیس بک۔ فیس بک میں ہمارے نوجوان بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے۔ اسی طرح واٹس ایپ، انسٹاگرام تو اور زیادہ ہے، انسٹاگرام تو اور زیادہ ہے۔ کسی سے پوچھو انسٹاگرام کی آئی ڈی، پھر کیا کہیں گے؟ اس میں بات کریں گے، پوری رات چیٹنگ میں نکال دیتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کی حالت ہے۔ اور دوسرا نمبر کھیل میں، نوجوان کھیل میں بھی بہت ملوث ہے۔ میرے بھائیو، کھیلنا منع نہیں ہے، لیکن وہ کھیل کھیلو جس میں آپ کو فائدہ ہو، جس میں آپ کو فائدہ ہو وہ کھیل کھیلو، جس میں نقصان ہو وہ مت کھیلو۔ ہمارے نوجوان ایسے ایسے کھیل میں ملوث ہے، اور کھیل کی وجہ سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جان بھی گنوا دیے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں۔ اور وہ کون سے کھیل ہیں؟ وہ گیم ہے، گیم کیا ہے؟ فری فائر یا کیا بولتے ہیں، پب جی، یہ سب گیم میں سب ملوث ہے۔ تو میرے بھائی، ایسا گیم، ایسا کھیل نہ کھیلو جس میں نقصان ہو۔ اور نوجوانوں کا تو حال یہ ہے کہ نوجوان کھیل کے چکر میں کیا کرتے ہیں؟ جوا بھی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کھلاڑی یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر آئی پی ایل چل رہا ہے تو اس میں کیا کر رہے ہیں؟ شرط لگا رہے ہیں میری ٹیم جیتے گی، میری ٹیم جیتے گی۔ ارے بھائی، ٹیم کہاں سے تمہاری ہو گئی؟ آپ کی ٹیم کہاں سے ہو گئی؟ ٹیم نے تو کسی اور نے خریدا ہے نا، آپ کی ٹیم۔ لیکن نوجوان اپنی ٹیم کو بٹوارا کر لیتے، کلکتہ میرا ہے، ممبئی ان کا ہے، ان کا ہے۔ اگر وہ ٹیم ہار گئی تو نوجوان رونا شروع، ارے میری ٹیم ہار گئی، وہ ہارے، وہ پیسہ ہارے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے بیٹھ کے۔ ایسے بھی نوجوان ہیں ہمارے، ایسے بھی نوجوان ہیں جو ٹیم، یعنی اگر کوئی آئی پی ایل میچ میں کوئی ہار گئی تو وہ پھر کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کے رو رہے، غم منا رہے۔ تو میرے بھائی، یہ صحیح اور درست نہیں ہے، بلکہ اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ اور جو تیسرا نمبر پہ جو میں نے نوٹ کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ نوجوان ملوث ہے، سب سے زیادہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے عشق، وہ عشق ہے۔ سب سے زیادہ آج کے دور کی جو برائی ہے، سب سے بڑی خطرناک، جو اگر میں کہوں سب سے خطرناک، وہ ہے عشق۔ نوجوانوں کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ نوجوان کیا کرتے؟ اپنی جوانی کو ان خواہشات میں گزار دیتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کا تو حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر کسی جوان لڑکے کے پاس گرل فرینڈ نہ ہو تو اس کو تھو تھو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے نوجوان، ان کو تھو تھو کرتے، ارے بیچارہ ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ ایسے ہمارے ماحول ہو چکا ہے، ارے بیچارہ ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیو، یہ صحیح اور درست نہیں ہے، یہ صحیح اور درست، یہ کیا ہے؟ زنا ہے۔ زنا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہاں پہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ کہا جا رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ زنا کے قریب ہی نہیں بلکہ ان کو اور گلے لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اس میں ہمارے پیرنٹس کے بھی کچھ غلطیاں ہیں، صرف نوجوان ہی نہیں ہے، پیرنٹس کی، نوجوان تو ہے ہی، پیرنٹس کی بھی غلطیاں ہیں۔ پیرنٹس کی غلطی، وہ تربیت نہیں کر رہے، اچھے سے خیال نہیں رکھ رہے، بچے کو کالج بھیج رہے، بچے کو کالج بھیج رہے، کالج میں کس کے ساتھ گھوم رہے نہیں معلوم۔ یہ پیرنٹس کی غلطی نہیں، کس کی غلطی ہے؟ یہاں پہ کس کو دیکھنا تھا؟ پیرنٹس کو دیکھنا تھا کہ میرے بچے کالج میں کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کسی بچی کے ساتھ گھومتے رہتے۔ اور یہاں تک بھی بے غیرتی ہو چکی ہے کہ نوجوان اپنے گھر میں کسی دوسرے انجان بچی کو لاتا ہے، انجان بچی کو اپنے گھر میں بھی لے آتا ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے کلاس فرینڈ ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے کلاس فرینڈ ہے۔
پیرنٹس کیا کہتا ہے اچھا کلاس فرینڈ ہے کیا, تم بیٹھو میں ابھی چائے ناشتہ کے انتظام کرتا ہوں. تو یہ بڑھاوا کون دے رہے بھائی, بڑھاوا کون دے رہے ہیں, یہ ان کے پیرنٹس ہی دے رہے ہیں نا. تو پیرنٹس کی بھی غلطیاں ہیں. تو میرے بھائیوں پیرنٹس کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرو, اور نوجوان کو خاص طور پر کہوں گا کہ یہ جو جوانی ملی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت, اس نعمت کو صحیح جگہ صحیح وقت پر استعمال کرو, یوں ہی ضائع برباد نہ کرو. کیونکہ ایک بار جب جوانی ختم ہو جائے گی پھر آپ کو دوبارہ جوانی نہیں ملے گی. جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے, بہت زیادہ پسند ہے. اور اگر کوئی جوان لڑکا اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, تو اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, اللہ اکبر. جیسے اگر مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے کوئی نوجوان لڑکا آپ سے معافی مانگنے لگے, آپ کیا کریں گے, فخر محسوس کریں, اے یہ دیکھو میرے سامنے ہی جھک گیا, تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا. ان کے سامنے اگر کوئی جوان لڑکا روئے اور گڑ گڑائے اور ان سے معافی مانگے اور ان کی عبادت کرے, تو میرے بھائیو اللہ کو یہ جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے. اور ایک فائدہ بتاؤں جوانی کی عبادت کا, اگر کوئی نوجوان جوانی سے ہی عبادت میں لگے رہتا ہے, جوانی میں ہی اگر عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے تو آخر وقت تک وہ عبادت کرتا ہے. یہ فائدہ ہے. کیسے؟ کیونکہ جب وہ عبادت کرنا شروع کرتا ہے جوانی میں تو اس کی عادت بن جاتی ہے, تو بڑھاپے میں بھی عبادت کرتا ہے, آخری وقت تک وہ عبادت میں گزار دیتا ہے. لیکن اگر کوئی عبادت نہ کرتا ہو جوانی میں تو اس کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس کو بڑھاپے میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. ایسا بھی ہے, وہ کرنا بھی چاہے گا لیکن کر نہیں سکتا, کرنا بھی چاہے گا لیکن نہیں کر سکتا. اور ایسے بھی ہیں کہ خالی وقت میں جو بڑھاپے میں جب انسان پہنچ جاتے ہیں تو اس کو خالی وقت میں اللہ رب العالمین کے لیے نکالتے, جب بڑھاپے میں پہنچ گئے جوانی میں کچھ نہیں کرے. ایک اہم پوائنٹ بتاؤں, اہم پوائنٹ, جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے, مثال کے طور پر کہیں وہ جاب کر رہا ہے, نوکری کر رہے ہیں, تو جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں, ریٹائر کر دیتے, چلے جاؤ اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے. کیوں کام نہیں ہے؟ کیونکہ تم بوڑھا ہو چکے. تو دنیا والے اسے حقار دیے, جاؤ بھائی اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے. اب جب کام نہیں ہے تو وہ پھر کیا کر رہے ہیں, اب چلو بھائی اللہ اللہ کرو, اب کیا کرو, چلو اللہ اللہ کرو. دنیا والے حقار دیا ان کو, نکال دیے, اب آئے اللہ کے پاس. میرے بھائیو جوانی سے ہی عبادت کرو, اللہ رب العالمین کو خوش رکھو. اور ایسے بھی کچھ ہمارے بوڑھے میاں ایسے بھی ہے کہ وہ دنیا والے سے حقار دیتے, پھر بھی اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ آ کے اللہ کی عبادت کرے, بلکہ وہ اپنے گھر میں اپنے پوتے کے ساتھ مست مگن رہتے ہیں, ٹی وی میں اور موبائلوں میں اور فلموں میں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان چیزوں سے حفاظت فرمائے. اور بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم سب کی جوانی کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم سب کو تیری ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نیتوں کو درست فرمائے. مولا کریم ہم سب کو جب تک تو زندہ رکھ, دین اور اسلام پر زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اور اسلام پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے ہفتہ بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا, اس کے بعد پھر دوسرے ٹاپک پر بات کروں گا, کیونکہ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں جو نوجوان کے کچھ ایسے مثال ہیں, اگر ہم وہ مثال سنیں گے تو ہمارا ایمان ہے اور بھی جوش سے بھر جائے گا, ایمان مضبوط ہو جائے گا. کچھ نوجوانوں کے واقعات ہیں, ایسے کارنامے ہیں, اگر آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے, ارے اتنے چھوٹے میں ایسے کر سکتا ہے کیا. ایسے بھی واقعات ہمارے تاریخ اسلام میں ہمیں ملتا ہے, تو وہ چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. اب تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام بھی اس اگلے پروگرام میں بھی شرکت ضرور فرمائیں. آمین. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.